السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے، 14 شعبان المعظم ہے اور 13 فروری 2025 عیسوی اور 1446 ہجری۔ IMF وفد کی ججوں سے ملاقات انوکھا واقعہ، مولانا فضل الرحمان، جبکہ خواجہ آصف حکومتی وزیر کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات ججوں کی مرضی سے ہوئی ہے۔ خواتین و حضرات، اس پہ اس سے جو پہلے ہمارے جو خبر نامہ ہوا اس میں ہم معمولی سی اس پہ بات کر چکے تھے کہ یہ عجیب ترین واقعہ ہے کہ دنیا کے مالیاتی ادارہ، دنیا کا ایک معروف مالیاتی ادارہ جو اپنے شکنجے میں ممالک کو کس لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی مرضی ان کے اوپر تھوم کے ان کو پوری زندگی رگھیتا رہتا ہے، ان پر اپنے نظریات کو مسلط کر دیتا ہے، یعنی معیشت کے راستے طاغوتی نظریات کا تسلط، یہ IMF کا ہدف ہے۔ اور اس کا بدترین نشانہ اس وقت ملک پاکستان ہے۔ گزشتہ دنوں IMF کے وفد نے سپریم کورٹ، عدالت عظمیٰ کے ججز سے ملاقات کی ہے۔ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ کیا یہ ہماری سالمیت پر حرف نہیں ہے کہ مالیاتی ادارے کے وفد کو ضرورت ہی کیا ہے کہ ہمارے ملک کے ستون جو ہیں ان کی سرکردہ شخصیات سے ملاقات کریں؟ اب اس پر میں زیادہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کشکول اٹھا کے گھومنے والے ممالک کی اپنی اوقات کیا ہوتی ہے، اپنی حیثیت کیا ہے۔ یعنی کوشش یہی ہو رہی ہے کہ ہمارے اداروں پر ہماری مرضی نہ چلے، طاغوتی مرضی چلے، اور ملک کے اہم ترین شعبوں میں ایسا ہو بھی رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اسلام کے راستے میں رکاوٹوں پہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ خیر، ہم نے جس پہ بات کی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا، اور خواجہ آصف نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی مرضی سے ہوئی۔ ہم اس پہ اس سے زیادہ کیا بات کریں، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ IMF نے بجلی قیمتوں میں کمی کا پلان مانگ لیا۔ آپ اندازہ کر لیں، آپ جن سے بھیک مانگیں گے اور وہ آپ کو قرضے دیں گے امداد کے عنوان سے، اس پہ سود بھی لیں گے، تو پھر آپ کی مرضی تو ہر چیز میں ختم ہو گئی نا، ہر چیز میں ختم ہو گئی آپ کی مرضی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کچھ بعید نہیں کہ فقیری بندے کو کفر تک پہنچا دے۔ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ جس ملک میں مالیاتی اداروں کے دباؤ پر ٹرانسجینڈر جیسا ایکٹ پاس ہو سکتا ہے پارلیمنٹ سے، آپ اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ اب IMF نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا پلان بھی مانگ لیا، یعنی ہر چیز پہ گرفت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر، وزیر اعظم نے کہا کہ جی سعودی کی خود مختاری سالمیت پر پاکستان کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ یہ ہمارا اعزاز ہے کہ انشاءاللہ ہم حرمین کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی میں ہمارا تحفظ ہے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ وزیر اعظم کے اس بیان پر اختلاف کی کسی مسلمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، منافقین کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، کفار کو ضرور تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں اور پاکستان کی ہتھیاروں کے میدان میں جو ترقی ہے، وہ سب سے پہلے اپنے وجود سے بھی پہلے حرمین کے وجود کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ اور حرمین کے وجود کا تحفظ دراصل یہ پاکستان کے وجود کا تحفظ ہے، یہ امت مسلمہ کے وجود کا تحفظ ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ تنخواہ دار طبقے کی آمدنی سے 100 ارب روپے زائد انکم ٹیکس وصول۔ پچھلے مالیاتی سال میں پہلے 7 ماہ میں جتنا ٹیکس وصول ہوا، اس سال پہلے 7 ماہ میں گزشتہ سال کی نسبت 100 ارب روپے زیادہ وصول ہوا ہے۔ ہم خود تنخواہ دار طبقہ ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس ہے
کہ تنخواہ گراس پہ کچھ اور ہوتی ہے، جب ٹیکس کٹنے کے بعد دیکھتے ہیں تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یعنی چونکہ سرکاری ملازمین شکنجے میں آئے ہوئے ہیں، ان کو ملتا وہ تب یہ جب سرکار ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتی ہے، تو لہٰذا سب کچھ کاٹ کوٹ کے سرکاری ملازمین کو تنخواہ دی جاتی ہے، اور جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان پر کچھ لاگو نہیں ہوتا۔ اسی جم خانہ کو دیکھ لیں، اسلام آباد میں بڑے بڑے کلب کو دیکھ لیں، 1 روپے 50 پیسے فی کنال کے حساب سے زمین لی گئی، اس پر جو ٹیکس بنتا ہے وہ بھی یہ لوگ نہیں دیتے۔ بس یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، ہمارے بدعمالیوں کے نتائج ہیں۔ جو طاغوت جس قدر مسلط ہوتا ہے وہ اسی قدر اس ملک کو نوچتا چلا جاتا ہے، لیکن اسے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ طیب اردوان پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ سردر زرداری وزیر اعظم شہباز کا پرتپاک استقبال، 21 توپوں کی سلامی۔ اور اسی کے ساتھ اگلی خبر بھی ہے اسی حوالے سے کہ بھارت کی طیب اردوان کے دورہ پاکستان پر نظر۔ دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان نے ترک بحری جہازوں کی خریداری کا معاہدہ کیا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں جی، جس طرح الکفر ملت واحدہ ہے کہ کفر امت مسلمہ کے مقابلے میں ایک پیج پر، اسی طرح عالم اسلام کو عالم کفر کے مقابلے میں ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ورنہ ان کے چیتھڑے ہو جائیں گے، انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اہم ترین خبر جس پر میں کچھ تبصرہ بھی کروں گا، سرکاری افسر اثاثے ظاہر کرنے کے پابند، کابینہ میں ترمیم منظور۔ یہ IMF کی بہت پرانی شرط تھی کہ بھائی جتنے بھی سرکاری افسران ہیں ان کو پابند کیا جائے قانونی طور پر کہ وہ اپنے اثاثے ظاہر کریں۔ اب IMF کے بار بار اصرار پر ریاست نے ان کی یہ شرط تسلیم کر لی ہے۔ اب سرکاری آفیسر جو ہیں اپنے اثاثے ظاہر کرنے کے پابند ہوں گے۔ کابینہ میں ترمیم منظور ہو چکی ہے، IMF کی شرط مان لی گئی ہے، لیکن اگلی ساتھ آپ خبر دیکھیں اسی کے اندر، اس کا مطلب یہ بھی IMF کی شرائط کا حصہ ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی، مذہبی رواداری حکمت عملی منظور۔ اس پر میں آپ کچھ تبصرہ کرنا چاہوں گا، آپ سے پڑھتے ہیں، خبر دیکھ لیجیے گا۔ وفاقی کابینہ نے IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی، گریڈ 17 سے 22 تک کے تمام سرکاری ملازمین اثاثے ظاہر کرنے کے، باقی صفحہ 5 کالم 18 پابند ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سول سروینٹس ایکٹ 1973 میں نئی دفعہ 15A شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ نئی ترمیم کے تحت سرکاری ملازمین کو اپنے اور اہل خانہ کے ملکی اور غیر ملکی اثاثے، غیر ملکی بینک اکاؤنٹس، جائیدادوں اور کاروباری سرمایہ کاری کی تفصیلات FBR کو دینا ہوں گی۔ ترمیمی مسودہ جلد پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہوا۔ وزیر اعظم نے رمضان المبارک میں اشیاء خوردونوش کی مناسب قیمتوں پر فراہمی کے حوالے سے ابھی سے حکمت عملی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر عام آدمی کو سستے داموں اشیاء خوردونوش کی فراہمی یقینی بنائیں۔ چلیں جی، یہاں تک تو بات ہو گئی، آگے ذرا دیکھیے گا۔ کابینہ نے بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی اور مذہبی رواداری کی حکمت عملی کی منظوری دے دی۔ خواتین و حضرات، سوال یہ بین المذاہب ہم آہنگی کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں نا جی پالیسی کی منظوری دے دی، ہر وقت یہی ہوتا ہے اور یہ سب دنیا کی طاغوتی قوتوں کے اشاروں پر ہوتا ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی، مذہبی ہم آہنگی، آپ اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ بات سب سے پہلی تو بات یہ ہے نا، الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، بین المذاہب ہم آہنگی کی پالیسی اور رواداری کی حکمت عملی۔ خواتین و حضرات، ہم اسی پر بات کرنا چاہیں گے۔ اسلام تو کسی مذہب کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہاں تک کہ ایک بےغیرت سے بےغیرت مسلمان کے دل میں بھی کسی بھی غیر مسلم طبقے کو اس حوالے سے نقصان پہنچانا ہے کہ چونکہ وہ غیر مسلم ہے اس میں رگید کے رکھ دوں، بات ذہن میں آتی ہی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ لیکن اسلام کے نام لیوا جس ملک میں بستے ہیں اس میں بار بار یہ رٹ لگانا، یہ تکرار کرنا کہ مذہبی ہم آہنگی کی پالیسی، مطلب کیا ہے؟ الفاظ بڑے خوشنما ہیں، اندر جو سوچ ہے وہ انتہائی بدنما ہے۔ ہمیں اعتراض اسی پر ہے۔
مذہبی ہم آہنگی کا مطلب کیا ہے؟ مذہبی ہم آہنگی یہ ہے جس طرح ہمارے سیاستدان چلے جاتے ہیں کہیں مندر میں تو اس کے سامنے ایسے جھکنے لگتے ہیں، ماتھے میں تلک بھی لگا لیتے ہیں اور ان کے کیا کہتے ہیں رسومات بجا لانے لگتے ہیں. یہ مذہبی ہم آہنگی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مذہبی دیوسی، اس کو کہتے ہیں مذہبی بےغیرتی، اس کو کہتے ہیں مذہبی دلالی. حمیت نام تھا جس کا، گئی وہ تیمور کے گھر سے. ہم آہنگی کے نام پہ تمام وہ کام کرنا جس سے امت شرما جائے، قرآن و حدیث سے تصادم پیدا ہو جائے، ایسی مذہبی ہم آہنگی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. ایک مشہور کرکٹر ہیں، غالباً ان کا نام اظہر ہے، ان کے حوالے سے بات میں نے پڑھی یا سنی، انڈیا کے جو ہیں، کہ وہ کھڑے تھے اور سب کو تلک لگایا جا رہا تھا، یا ماتھے پر تلک ہی کہتے ہیں نا ایڈمن، تلک لگایا جا رہا تھا. جب ان کی باری آئی تو پیچھے ہٹ گئی، کہا نہیں جی میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا. اس پہ میڈیا میں بڑا شور مچا. تو اس مشہور سابق کرکٹر نے ماتھے پہ تلک نہ لگا کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ رواداری کی کچھ حدود ہوتی ہیں، مذہبی ہم آہنگی کی کچھ حدود ہوتی ہیں، ان کو کراس نہیں کیا جا سکتا. مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کا یہ مطلب ہے کہ میں مندر میں جا کے تلک لگاتا پھروں؟ مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کا یہ مطلب ہے کہ میں کیا کہتے ہیں کسی چرچ میں جا کے 25 دسمبر کو، جس میں عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے ہماری مسیحی بیدارداری کا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنم دیا ہے، میں جا کے اس خوشی میں کیک کاٹوں؟ یہ تو لعنتی کام ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنم دیا ہے، وہ تو کافر ہو جائے گا. اور جو یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنم دیا، اس خوشی میں کیک کاٹتا ہے اس نظریے کے تحت، اس میں میری شرکت میرے دین پر، میری غیرت پر، میری اسلامی حمیت پر سوال اٹھا دیتی ہے، مجھے اسلام سے کھینچ کے باہر نکال دیتی ہے، مجھے قریب لے آتی ہے کفر کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو دنیا کے مالیاتی اداروں پر بار بار مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کی رٹ لگانا، یہ عنوان خوشنما ہوتا ہے، جو اس کے اندر جو طاغوتی نظریہ ہوتا ہے وہ بڑا بدبودار اور بدنما ہوتا ہے. اس کی طرف خواتین و حضرات میں ہمیشہ آپ حضرات کی توجہ مرکوز کرواتا رہتا ہوں، اور یہ علماء دین متین کا فرض ہے کہ وہ فتنوں کی سمیل سب سے پہلے محسوس کر کے عوام کو آگاہ کرے، وگرنہ وہ عالم نہیں ہے. فتنوں سے چکنا کرنا، یہاں تک کہ اگر ایک مسلمانوں کی سرزمین پر فتنے نے سر اٹھایا ہے اور دوسری سرزمین پر اس فتنے نے سر نہیں اٹھایا ہے، تو علماء ربانیین جو ہیں ان کا فرض ہے کہ جن فتنوں نے ابھی سر نہیں اٹھایا ان کے ہاں پہنچے نہیں، پہلے سے خبردار کریں کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، تمہارے مسلمان بھائی زمین کے ایک خطے میں اس فتنے سے دوچار ہو چکے ہیں، تم اپنے آپ کو پہلے سے بچا لو. فتنوں کی بدبو علماء ربانیین کو سب سے پہلے محسوس ہونی چاہیے، ورنہ وہ علماء ربانیین نہیں ہیں. محض فضائل بیان کرنا، محض وضو اور استنجا کے مسائل بیان کرنا اور اس کے بعد یہ سمجھنا ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، نہیں، یہ تو پوچھ ہوگی. خیر، کہتے جی مذہبی رواداری کی حکمت عملی. کیا مطلب ہے رواداری کی؟ رواداری صبر، تحمل، برداشت. کون سی حکمت عملی؟ ہمارے ہاں مذہب کے نام پر ہمارے مسلمانوں نے کن کو کب نشانہ بنایا؟ ہاں توہین رسالت کے کیس ہوتے ہیں، اس میں کوئی توہین رسالت کا قانون مس یوز بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اکا دکا واقعات ایک الگ چیز ہے. لیکن اس ملک میں رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کے نام پر طاغوتی قوتوں کی سوچ کو پروان چڑھانا، اس کی قطعاً اس مملکت میں اجازت نہیں دی جا سکتی. انشاءاللہ علماء ربانیین اس کے راہ میں سنگ گراں ثابت ہوں گے. آگے جی، اس پالیسی کے تحت مذہبی رواداری کے حوالے سے ڈائلاگز اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا. کہ رواداری کس کو کہتے ہیں؟ رواداری میں حدود کراس نہیں کی جا سکتی. خواتین و حضرات ایک بات یاد رکھیے، اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے لیمٹس مشتبہ ہو چکے ہیں، ڈاؤٹ فل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. ہندو کو پتہ ہی نہیں کہ ہندو مذہب کی کیا لیمٹس ہیں، کہ میں ان کو کراس کروں تو ہندو نہیں رہتا، میں اس کے اندر رہوں تو ہندو رہتا ہوں. اسی طرح آج کی عیسائیت ہے، یہودیت ہے، سمجھ آئی؟
بہت بڑی تعداد کو ان کو یہی پتہ نہیں کہ ہمارے لمٹس کیا ہیں، ہماری حدود کیا ہیں. کیوں؟ ان کے سرچشمے نہیں ہیں جہاں سے انہوں نے سوچ اور نظریے کو لینا ہے. وہ جو ان کے پاس سرچشمے ہیں وہ خود ساختہ سرچشمے اپنے بنائے ہوئے ہیں، آسمانی نہیں ہے، خدائی نہیں ہے. اور اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں کے سرچشمے قرآن و سنت، سیرت صحابہ، سیرت رسول کی شکل میں تازہ پتازہ ہیں. بس ہمیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، ان سرچشموں سے سیراب ہونا ہے بس. تو جن کے پاس سرچشمے ہیں وہ اپنے دین کی حدود کے حوالے سے ڈاؤٹ فل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیے ان کی حدود مشتبہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور وہ رواداری کے نام پر حدود کو توڑ کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں یہ درس نہ دیا جائے. الحمدللہ ہم اپنی حدود کو بہت اچھا پہچانتے ہیں. جن کے پاس یہ حدود نہیں ہیں وہ ہمیں درس دیتے ہیں رواداری کے نام پر کہ عیسائیت، یہودیت، مسیحیت، اسلامیت یہ سب مکس ہو جائیں، کھچڑی پک جائے انسانیت کے نام پہ. اور انسانیت کو سب سے بڑا مذہب بنا لیا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یقین نہیں آتا، گوگل کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسلام کے خلاف تمام مذاہب نے انسانیت کے نام پر اپنا ایکا کر لیا ہے. انسانیت کو انہوں نے اپنا مذہب بنا لیا. بھائی ان کے سرچشمے محفوظ ہی نہیں ہیں، لہٰذا ان کی سوچ ایک ہی نہیں ہے. ان کا سوچ کا ایک نہ ہونا اور ہر چیز کو اپنے اندر گھسیڑ لینا اور اپنی حدود کو توڑ دینا، دوسری کی حدود میں داخل ہونا اور عقائد اور نظریات کا ملغوبہ اور کھچڑی بنا لینا، یہ ان کے ہاں رواداری ہے. کیوں؟ ان کی اپنے لمٹس نہیں. جب لمٹس نہیں ہیں تو ان کے لیے مندر جانا، چرچ جانا، مسجد کے اندر آنا، یہ سب برابر ہیں. وہ مذہب کے نام پر ان تمام چیزوں کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں اور اس کھچڑی کا نام انہوں نے رکھا ہے رواداری. اور ہمیں بھی کہتے ہیں کہ اس رواداری کو اپنا لو، کہ کبھی جا کے چرچ میں نماز پڑھ لیا کرو، کبھی کیا کہتے ہیں مسیح برادری مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیا کرے، تم ان کی تقریبات میں جایا کرو، وہ تمہارے فنکشنز میں آئے کریں، وہ تمہارے فنکشن میں آئے تمہاری نماز کی نقل کر لیا کریں، تم وہاں جاؤ تو ذرا ماتھے پر تلک بھی لگا لیا کرو، پھر ایسے ایسے بھی کر لیا کرو. اس کا نام خواتین و حضرات طاغوتی قوتوں نے رواداری رکھی ہے. اور یہ رواداری نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ زندقیت ہے، یہ ارتداد ہے، یہ منافقت ہے جس کی بنیاد پر مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک چیز کو بار بار تکرار 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 تکرار، تو عربی میں محاورہ ہے اذا تکرر تقرر. جس بات کو بار بار کہا جائے، ریپیٹ کیا جائے، وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے. یہ مذہبی ہم آہنگی، یہ بین المسالک اتحاد، یہ رواداری کی حکمت عملی، اس کے لیے ڈائیلاگز، اس کے لیے کانفرنسز، یہ بار بار ہر دوسرے دن اخبار کے اندر اس کا تکرار خواتین و حضرات مفت میں نہیں ہو رہا. دراصل یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہر مسلمان ہر دوسرے دن اخباری خبروں میں یہ چیزیں پڑھتا رہے تو یہ چیز اس کے دل کے اندر گھس جائے اور وہ بھی اس نام نہاد رواداری پر آ جائے جس نام نہاد رواداری کی بات طاغوتی قوتیں رہتی ہیں، جہاں اسلام کی شناخت مسخ ہو کے رہ جاتی ہے. اس لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اخباری خبروں میں جب بھی یہ نام نہاد رواداری، یہ نام نہاد مذہبی ہم آہنگی، یہ نام نہاد اس حوالے سے حکمت عملی، پیس، امن، ایسی باتیں ہوتی رہیں گی، ہم بھی بار بار ریپیٹلی اس پر بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی نظریات کا تحفظ کر سکیں، ان کے اندر دینی حمیت اور غیرت بیدار ہو سکے، ان کے اندر کافرانہ، منافقانہ، زندقیت کے ارتداد کے جراثیم پنپ نہ سکے. لا الہ الا اللہ. اچھا جی، آگے جی کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں جی. مذہبی اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کے حوالے سے ایکشن پلان بھی پالیسی کا حصہ ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں پاکستان وہ ملک ہے جس میں سب سے زیادہ حقوق اقلیتوں کو حاصل ہیں. حالانکہ اقلیت کا لفظ بھی جمہوریت کی دین ہے، اکثریت اور اقلیت یہ جمہوریت کی دین ہے، اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں تو مسلم ہے، حربی ہے، ذمی ہے. یہ ذمی ہونا گالی نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی یہاں نان مسلم بھائی ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے ہمارے ذمی بھائی ہیں کہ ان کی سیکورٹی ہماری ذمہ داری ہے. یہ اپنی چادر چار دیواری کے اندر اپنے نظریات اور عقائد کے مطابق اپنے مذہبی رسومات پوری ادا کریں، انہیں مکمل آزادی ہے. لیکن یہ ہمارے ذمی بھائی ہیں. ہم تو اقلیتی کہتے ہی نہیں ہیں ان کو. اقلیت کے اندر عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے کہ جو تھوڑے ہیں انہیں زیادہ جو معاشرہ کثرت والا وہ کھا جائے گا. اس لیے اسلام اقلیت کی بات ہی نہیں کرتا، اسلام تو ذمی کی بات کرتا ہے.
حربی کی بات کرتا ہے، جو دو بدو ان کے ساتھ کافر جنگ کرے اس کے لیے وہ رعایت نہیں رکھتا، لیکن جو امن کے ساتھ رہے اس کے لیے وہ اس طرح رعایت رکھتا ہے کہ ان کے تحفظ کو اپنا تحفظ سمجھتا ہے۔ کہتے ہیں جی اقلیتوں کے، مذہبی اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کے حوالے سے ایکشن پلان بھی پالیسی کا حصہ ہے۔ یہ سب دنیا کے مالیاتی اداروں کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ کیا مطلب حقوق کی حفاظت؟ کون سے حقوق کی کمی ہے یہاں؟ مجھے یہ بتائیں، کون سا وہ اقلیتی طبقہ ہے پاکستان کے اندر جو یہ کہہ سکے کہ مجھے یہاں حقوق نہیں مل رہے؟ میں تو اس لاہور میں مار روڈ کے اوپر دیکھتا ہوں، یہاں کی جو ساری بڑی بڑی عمارات انگریزوں نے مسلمانوں سے چھین کے مسیحی برادری کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑے چرچ، سب سے بڑے سکول لاہور مال روڈ کے اوپر جہاں کی جو پراپرٹی ہے وہ کھربوں روپے کی ہے، وہ سب مسیحی برادری کے پاس ہے۔ اور ان کو کیا حقوق چاہیے؟ صبح ہوتی تو اذان سے پہلے ان کے گھنٹہ کی آواز سن رہے ہوتے ہیں اب اتوار کے دن، اور ان کو کیا حقوق چاہیے؟ یہ اپنے حقوق سے زیادہ لے رہے ہیں۔ حقوق کی حفاظت کے نام پر ان کی بالادستی قائم کرنا، ان کو کلیدی عہدوں پر لانا، یہاں تک کہ صدر بنانا، وزیر اعظم بنانا، اور ملک کی حساس ترین منصب پر ان کو لانا، خدا پاک کی قسم یہ طاغوتی قوتوں کا ایجنڈا اور پلان ہے، جس کے تحت وہ مجھے اور آپ کو ہمارے کشکول میں بھیک ڈالتے ہیں، پھر وہ ہماری عزت بھی لوٹ لیتے ہیں، ہمارا ایمان بھی لوٹ لیتے ہیں، ہماری آبرو کا بھی سودا کر لیتے ہیں۔ ہم تو صرف اسی پہ ہے نا جی، ایئرپورٹ گروی ہو گیا، موٹر وے گروی ہو گیا، ہمارے ناہنجاروں کو صرف اس چیز کا خیال آتا ہے ایئرپورٹ اور کیا کہتے ہیں وہ موٹر ویز گروی ہو گئے۔ وہ اللہ کے بندے، تمہارا ایمان گروی میں ہے، تمہاری ایمانی اقدار گروی میں چلی گئی ہیں، تمہارا مذہبی تقدس اور تحفظ IMF جیسے طاغوتی قوتوں کے گروی میں چلا گیا ہے، اور تم موٹر ویز اور ایئرپورٹس کو روتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل ہی میں ایک سوشل میڈیا کے بیوقوف یا چالاک کو سن رہا تھا گلگت بلتستان کے حوالے سے، شیعہ سنی اسماعیلی نہیں کرنا چاہیے، چائنا اتنا آگے نکل گیا، معیشت، یعنی معیشت تمہارا ابا ہے، معیشت معیشت معیشت، روپیہ روپیہ روپیہ، ڈالر 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 کرو، اور ایمان کا خدا حافظ کہو۔ جناب ایمان کا تحفظ اس ملک میں سب سے پہلے ہوگا، اور اس ایمان کے تحفظ میں جو رکاوٹ اہل تشیع بنیں گے صحابہ پر گالی دیتے ہوئے، اس ایمان کے تحفظ میں جو اسماعیلی برادری رکاوٹ بنے گی اپنے امام کو نبی کا عہدہ دیتے ہوئے، منصب دیتے ہوئے، اختیارات دیتے ہوئے، اللہ کے منصب پر بٹھاتے ہوئے، ہم وہاں مداخلت کریں گے، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے سامنے لائیں گے۔ اس حوالے سے گلگت بلتستان کے خصوصاً گلگت کے شہری علماء انتہائی غلط کردار ادا کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو لعنت اللہ اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، لعنت اللہ والے کو رحمت اللہ علیہ کہنے سے کہنے والا خود لعنت اللہ بن جاتا ہے۔ شرم نہیں آتی ہمارے ان بکاؤ مولویوں کو جو جا کے کفر کے سرغنوں کو جا کر جنت کا ٹکٹ اور سرٹیفکیٹ ہاتھ میں دے کے آتے ہیں۔ کل مرنا ہے تمہیں جواب دینا ہوگا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کسی نے گاڑی میں بٹھا دیے، کسی فنکشن میں بلا لیا، کسی نے تمہیں دعا کا کہہ دیے، تمہاری عزت افزائی ہو گئی، اور تم اس کے بدلے میں کفر کے سرغنوں کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دے کے، رحمت اللہ علیہ کا سرٹیفکیٹ دے کے، اور اس کی انسانی خدمات کا تذکرہ کر کے، اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ طاغوتیت اور شیطانیت ہے جو اللہ کے ہاں ناقابل برداشت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور کہتے ہیں جی مختلف فرقہ وارانہ تنازعات کے حل کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ بالکل ہونا چاہیے جی۔ اس ملک کے اندر جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ اس ملک میں جو لوگ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی وحی کے قائل ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ان کے اماموں پر، ان کی شخصیات پر وحی آتی ہے، ان کو چوک پہ لٹکا دیا جائے، اور پارلیمنٹ میں بل منظور کیا جائے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تنازعات کا یہ حل ہوتا ہے۔ تنازعات کا حل یہ نہیں کہ ایک ہی لاٹھی سے آپ سب کو ہانکیں، تنازعات کا حل یہ نہیں کہ آپ سچ کو دبائیں اور جھوٹ کو مسلط کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ نفرت آمیز مواد لٹریچر کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ کیا مطلب ہے آپ کا نفرت آمیز مواد سے؟ بتائیں نا۔ اگر اللہ اور ہم رسول کی بات کرتے ہیں، فتنوں کے خلاف کام کرتے ہیں،
کوئی اس کو نفرت آمیز مواد کہے ہم اپنی جانیں دے دیں گے. جو نفرت آمیز مواد کام اس کے خلاف کریں. اس ملک میں صحابہ کے خلاف لٹریچر چھپتا ہے, اس ملک میں اللہ کے رسول کی توہین ہوتی ہے, اس ملک میں صحابہ کو کافر کہا جاتا ہے, اپنے بیانوں میں بھی اپنی تحریرات میں بھی, سوشل میڈیا سارا بھرا ہوا ہے. تو اس نفرت آمیز مواد کے خلاف کام کریں. اس ملک میں آئے دن سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, جو صحابہ کی توہین کرتا ہے اس کے ویورز بڑھ جاتے ہیں, وہ اونچائی پہ پرواز کرنے لگتا ہے. نفرت آمیز مواد کے خلاف کام کریں. ہم تو کہتے ہیں فرقہ وارانہ تنازعات کا حل نکالیں, جھوٹوں کو رگیدیں, ان کو پھانسی پہ چڑھائیں, ان کے خلاف پارلیمنٹ میں بل منظور کریں, صحابہ کے خلاف نفرت آمیز مواد پر بھی موت کا بل پاس کریں. ہم تیار ہیں. کہتے ہیں جی فرسودہ سوچ کو مسلط نہیں ہونا دیا جائے گا. بھائی آپ کی مراد کیا ہے فرسودہ سوچ سے؟ اگر فرسودہ سوچ سے یہی مراد ہے کہ واقعی فرسودہ سوچ ہے, اسلام کے خلاف سوچ فرسودہ سوچ, یا اسلام کے عنوان سے ہر ایک کی گردنیں کاٹنا فرسودہ سوچ, ہمیں تسلیم ہے. لیکن کوئی قرآن و سنت کو اگر کوئی فرسودہ سوچ کہے, 1400 سالہ پرانے قوانین کہے, شریعت کے نفاذ کے مقابلے میں 1935 ایکٹ کو آگے رکھے, یا ملک کے آئین 73 کو سب سے آگے بالادست قرار دے, اور خدا کی حاکمیت اسی آئین کے اندر جو ہے اس کی کوئی حیثیت برقرار نہ رہے, اور اس کی حیثیت کے لیے کوئی کام کرے, تو اگر کوئی اس کو فرسودہ سوچ کہے تو محض خواتین و حضرات کبھی بھی ان اخباری بیانات کے یہ جو اوپر کی لیپا پوتی ہے ہوتی نا, لیپا پوتی کہ نام بڑے اچھے ہوتے ہیں, اندر سارا کوئی بدنما ہوتا ہے, مذہبی ہانگی, رواداری, امن, پیس, نفرت آمیز مواد, فرسودہ سوچ, ان تمام چیزوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر اصل میں کیا ہے, کیا واقعی حقائق ہیں, سچ کا ساتھ دیا جا رہا ہے, سو بسم اللہ ہماری جانیں بھی حاضر ہیں. نہیں, اگر ان خوشنما عنوانات کے تحت بدبودار طاغوتی سوچ کو پروان چڑھانے کی کوشش ہوگی, ہم اپنی جانیں دے دیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. یہ ملک بنا ہی اسلام کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم دنیا میں آئے اس لیے ہیں کہ ہماری زندگی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم اس پر انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. خواتین و حضرات, آخری خبر کی طرف چلتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سابق جج عصمت سعید شیخ انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. گردوں اور جگر کے عارضے میں مبتلا تھے. شیخ عصمت سعید صاحب کے ساتھ میری اپنی ذاتی یادیں بھی وابستہ ہیں, تو میں اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا. ماں ذاتی یادیں نہیں, انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی دین کی سوچ ملے گی. شیخ عصمت سعید صاحب غالباً جسٹس اعجاز چودھری صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس اعجاز چودھری صاحب کے سپریم کورٹ پروموٹ ہونے کے بعد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے تھے. چونکہ جو بھی قاضی القضاء ہوتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوتے ہیں, تو کوشش یہی ہوتی ہے مناسب دیکھ کے, بندہ خود فیصلہ کر لیتا کہ یار میں نے جانا ہے کہ نہیں جانا. تو میں جاتا رہا ہوں اور میری ملاقات بھی ہوتی رہی ہے. تو جن چیف جسٹس سے میری ملاقات رہی ان میں سے شیخ عصمت سعید بھی تھے. شیخ عصمت سعید جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے تو میں مبارکباد دینے کے لیے ان کے چیمبر میں گیا, چیف جسٹس کے چیمبر میں. تو وکلاء بہت ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے آفیسرز بھی ہوتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں. تو شیخ صاحب آئے, چیف صاحب آئے, ملاقات کر کے کھڑے کھڑے انہوں نے سب کو رخصت کر دیا, کیونکہ دن رات ملاقاتیں ہوتی رہی ہوتی ہیں, صبح سے شام تک ملاقاتیں ہوتی ہیں, بہت مشکل کام ہوتا ہی ہے. تو بہرحال ہماری باری بھی آ گئی. تو شیخ صاحب اپنے اندرونی چیمبر سے اٹھے اور جو دوسرا حصہ ہے جہاں مہمان بیٹھے ہوتے ہیں وہاں آئے, اور کھڑے کھڑے انہوں نے تمام وکلاء کو, شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آفیسر بھی ہوں گے, ان کو رخصت کر دیا, اور میرا ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا. پکڑ کے مجھے اپنے اندرونی چیمبر میں جہاں چیف جسٹس بیٹھ کے اسٹڈی کرتے ہیں, جو ان کا اصل آفس ہے, مجھے وہاں لے گئے, مجھے ہاتھ پکڑ کے لے گئے. خواتین حضرات باتیں سننے والی ہیں, اور میرے ساتھ انہوں نے گفتگو شروع کر دی. تو میرے متعلق ان کو پہلے سے معلومات تھیں. گپ شپ شروع ہوئی تو پہلے تو انہوں نے مجھے یہ کہا, اب مجھے ترتیب باتوں کی یاد نہیں ہے,
تو کچھ چیزیں میں نے لکھی بھی ہیں، تھوڑی بہت میں نے ہنٹس دیے ہوں کہ میں آپ کے سامنے بات کر سکوں. تو بھئی جب ان سے بات شروع ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ شاید آپ نے یہی سوچ کر آیا ہوگا چیف جسٹس ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں کرتا، آزاد خیال انسان ہے. یعنی اس اب میں مضمون بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی دنیاوی حوالے سے میرے حافظے پر بھی فرق پڑنا شروع ہو گیا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے حافظے کو بھی سلامت رکھے مرنے دم تک، ایمان کو بھی سلامت رکھے. تو کہنے کا آپ نے کچھ ایسے ہی سوچا ہوگا، آزاد خیال سا ہے، مطلب آزاد بندہ ہے، نمازیں نہیں پڑھتا. مجھے پتا آپ یہی سوچ کر آئے ہوں گے. تو میں تھوڑا سا مسکرایا اور پتہ نہیں میں نے کیا کہا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے. یہ انہوں نے دوران گفتگو کہا، شاید شروع میں مجھے نہیں کہا. پھر مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں یہ میری نجی زندگی کا مسئلہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اپنی جگہ نماز ادا ضرور کرتے ہوں گے، لیکن ان کے بارے میں باہر خیال یہی تھا کہ یہ ایک آزاد خیال جج ہے. بہرحال دیانت میں تو کوئی شبہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. باہر ان کی ایک رپو یہ بنی ہوئی تھی. میں نے اندر جب ان کی گفتگو سنی تو بالکل ایک میں نے الگ گفتگو سنی ان کی. اس دوران مجھے کہنے لگے میں مولانا ابوالکلام آزاد کو اپنے مطالعے میں رکھتا ہوں، میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھا ہوا ہے. میں حیرت زدہ رہ گیا کہ ایک وکیل جو جج بنتا ہے اور مولانا ابوالکلام آزاد، اگر ان کی شخصیت کو دیکھا جائے اور محمد علی جناح کی شخصیت کو دیکھا جائے تو بالکل آگ پانی ہے. جبکہ مولانا تو چیف صاحب تو ابوالکلام آزاد کی تعریف کر رہے ہیں. تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی. خواتین و حضرات پھر کہہ رہا ہوں، مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھ رہے ہیں اور اس سے امپریس بھی ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد چھوٹی شخصیت نہیں تھی، سمجھ آئی بات کی؟ ضرور پڑھیے گا. تو میں حیران ہوا ان کی اس بات سے. پھر انہوں نے مزید آگے گھیرا لگاتے ہوئے ایک اور بات کہی، کہنے لگی کہ میں مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن کو بھی میں مطالعے میں رکھتا ہوں. میں نے شاید دل میں کہا جو بھی ہے اللہ اکبر تو نہیں کہا، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ حیرت یا خوشگوار حیرت ہوئی کہ لگے میں مفتی شفیع صاحب کی جو تفسیر معارف القرآن میں اسے بھی مطالعے میں رکھتا ہوں. میں نے مطالعہ کیا ہوا. اللہ اکبر. تو میری خوشگوار حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا. اس کے بعد مجھے کہنے لگے ہیں دیکھیں آپ ہائی کورٹ جیسے ادارے کی مسجد کے خطیب ہیں، تو اس کا مطلب آپ اس ادارے کے ترجمان ہیں. ایک جو جج ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بڑی واقعی جج ہو تو اس کی باتوں میں ایک جو ربط اور وزن جو ہوتا ہے نا طریقے کے ساتھ، چاہے آپ اس سے اختلاف کریں لیکن وہ وزندار بات کر رہا ہوتا ہے، بڑے وزنی طریقے سے بات کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک انداز ہوتا ہے نا، ایک بندہ ریشنلسٹ بھی ہو، وزندار طریقے سے بات کرے تو پھر بندہ وزندار طریقے سے جواب دیتے ہوئے اسے مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. تو مجھے مزید خوشگوار حیرت ہوئی کہ کس ٹریک پر یہ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں. کہنے لگے دیکھیں آپ لاہور ہائی کورٹ جیسے ادارے کی مسجد کے خطیب ہیں، اس کا مطلب آپ اس ادارے کے ترجمان ہیں، اسپوک مین ہیں. تو لہٰذا جو مقدمات ہمارے پاس موجود ہیں ابھی ہم نے ان پہ فیصلہ نہیں دیا، آپ ان موضوعات پر پہلے ہی بات کر لیں تو اس کا مطلب آپ نے تو پہلے ہی فیصلہ دے دیا ہم سے. ایسا کبھی نہ کرنا. یعنی ہنستے ہوئے کہتے ہیں ایسا نہ کرنا. میں کہا جی بالکل، میں اس چیز میں الحمدللہ میں پہلے دن سے ان چیزوں میں احتیاط کرتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا تو چیف کا مشورہ آرڈر ہی ہے نا، اور آرڈر غلط بھی نہیں، بالکل ٹھیک ہے. کہ لیکن جو مقدمات ہمارے پاس ہیں آپ اس بارے میں پہلے ہی بات کر لیں گے تو اس کا مطلب آپ فیصلہ دے دیا آپ نے ادارے کی طرف سے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ احتیاط ہوگی. بہرحال چونکہ عرصہ دراز پہلے کی بات ہے تو مجھے جتنی باتیں یاد ہو سکتی ہیں، کمی بیشی جو ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. مضمون کو جوڑنے کے لیے بھی تو بات کی جاتی ہے نا، جھوٹ ملایا نہیں جاتا لیکن مضمون کو جوڑنے کے لیے بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں کہا جی بالکل ٹھیک. ساتھ مجھے کہنے لگے سنیے علماء اور خطبہ بھی کہنے لگے آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں نا ان کے پاس موضوعات کی کمی نہیں ہے. آپ کے پاس موضوعات لامحدود ہیں، ان لمیٹڈ ٹاپکس ہیں آپ کے پاس بات کرنے کے لیے. آپ کے موضوعات ختم ہونے میں کبھی نہیں آئیں گے زندگی میں. خواتین و حضرات یہ بات یاد رکھیے،
یہ اسلام کے جو سپیکرز ہیں، اسلام کے جو ترجمان اور سپوک مین ہیں اور علماء ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز انہی کو دیا اسلام کی بدولت کہ وہ زندگی بھر بات کرتے رہیں گے، اسلام کے ٹاپکس ختم نہیں ہوں گے۔ یہ بات مجھے ایک مشہور جو موٹیویشنل سپیکر ہیں ہمارے، انہوں نے بھی مجھ سے یہ بات کہی تھی ایک دفعہ کہ آپ لوگ تو اپنے ٹاپک کے حوالے سے انتہائی ریچ ہیں، آپ کے ٹاپکس ختم ہونے میں نہیں آتے۔ اور واقعی آپ دیکھ لیں پاکستان کے جتنے بڑے بڑے مشہور موٹیویشنل سپیکرز ہیں، وہ بیچارے بلبلوں کی طرح اوپر آتے ہیں، پھٹ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے، ان کا جو مواد ہوتا ہے، مٹیریل ہوتا ہے بات کرنے کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا بات کریں گے بیچارے؟ وہی ریپیٹ کریں گے نا۔ ہمارے موضوعات تو زندگی کے ساتھ، ایک طرف ہمارا رشتہ نبوت سے ہوتا ہے، دوسری طرف ہمارا رشتہ زندگی کی ہر شاخ اور ہر شعبے سے ہوتا ہے۔ تو نبوت کا رشتہ اور زندگی کی ہر شاخ اور ہر شعبے سے رشتہ، اس کی تطبیق، یہ تو ان لمیٹڈ ٹاپکس ہیں، نالج جو ختم ہونے میں نہیں آتا۔ ہمیں موضوعات ختم ہونے کا دڑکا لگ ہی نہیں سکتا۔ جسے دڑکا لگ جائے وہ اس کا مطلب عالم نہیں، وہ تو جاہل ہے۔ یہ اس حوالے سے ہمارے علماء شکر ادا کریں کہ اسلام کی بدولت ہمیں یہ وہ چیز میسر ہے جو دنیا میں بڑے سے بڑے سیاستدان، سپاہ سالار، سائنٹسٹ، کسی کو یہ کیا کہتے ہیں اعزاز حاصل نہیں ہے۔ یہی بات اس وقت کے چیف جسٹس جو اب اللہ کے پاس چلے جا چکے ہیں، فی ذمت اللہ، عظمت سعید شیخ صاحب نے مجھے کہی کہ آپ کے پاس موضوعات لامحدود ہیں، اور آپ کسی بھی موضوع پر کسی خاص فرقے کو، طبقے کو ہٹ کرنے کی بجائے فلسفیانہ انداز سے، فلسفیکل طریقے سے جب آپ بات کریں گے تو میں کبھی بھی آپ کو نہیں روکوں گا۔ آپ تمام موضوعات پر، یعنی جو ہوتا ہے نا نظریاتی حوالے سے، تھیوریٹیکل حوالے سے، یعنی کسی خاص طبقے کو یعنی کسی خاص فرد کو ہٹ کیے بجائے، سمجھ آئی، اس موضوع کا حق ادا کرتے ہوئے بات کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر اس موضوع کے دائرے میں رہتے ہوئے ان موضوعات پہ بات کریں گے تو ان لامحدود موضوعات میں سے میں کسی ایک موضوع پر بھی آپ کو کبھی بھی نہیں روکوں گا۔ یہ مجھے اس وقت کے ہائی کورٹ کے ادارے کے سربراہ نے کہا، جو آج اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اور انہوں نے اس گفتگو سے میرا خدا کی قسم حوصلہ بڑھایا۔ میں کہتا ہوں یا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی لغزشات کو معاف کر دے، ان کی کمی بیشی کو معاف کر دے، ان کے لیے ان کی قبر کو گہوارہ بنا اور جنت کا باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ میری دعا ہے ان کی گفتگو سے یقین کریں، میرا اپنا اندر کا جو ایک ہے نا، وہ میں اب کیا کہوں اس کو، اپنی تعریف بتی، میں الحمدللہ میں بلند ہوا، میرے اندر مزید خود اعتمادی پیدا ہوئی کہ ایک ادارے کے سربراہ کو اس حقیقت کا احساس ہے، وہ تو مجھے ڈسکریج نہیں کر رہا، وہ تو مجھے انکریج کر رہا ہے، وہ تو میری حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ آپ کے بڑے آپ کو تھپکی دیں، آپ کا سینہ اتنا بڑا چوڑا ہو جاتا ہے۔ خیر، یہ وہ باتیں ہیں کیا کہتے ہیں خواتین و حضرات، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کیا کچھ مجھے کہا، سمجھائی۔ آپ کے پاس موضوعات لامحدود ہیں، ان موضوعات کو موضوعات کی حیثیت سے ڈسکس کریں گے، میں آپ کو کبھی بھی نہیں روکوں گا۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ میں ایک اور گرہ لگا کے آپ سے بات کرتا ہوں۔ مجھے ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے، ان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بڑے تجربات رہے ہیں، اور میں خود مشاہدے کے زور پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ چونکہ اکثر ججز وکیل سے جج بنے ہوتے ہیں، یہ دبنگ ہوتے ہیں۔ میں فرشتہ نہیں کہہ رہا سب کو، میں ایک آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ غلامانہ سوچ کس میں ہوتی ہے کس میں نہیں ہوتی، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ وکیل سے جو جج بنا ہوتا ہے نا، وہ دبنگ ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے نظریات میں غلط بھی ہو تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلامانہ سوچ رکھے، وہ ایک اپنے اس میں آزاد ہوتا ہے، خود مختار ہوتا ہے، کیونکہ اس نے وکالت میں خود مختاری اور آزادی گزاری ہوتی، تو وہ جج بن کر بھی آزاد اور خود مختار ہوتا ہے، وہ پروموٹیا نہیں ہوتا اکثر۔ ہاں، نیچے سے بھی سیشن جج پروموٹ ہو کے جج بن جاتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر یہ وکلاء ہی ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ جج بنتے ہیں، اور ڈائریکٹ وکلاء کا ڈائریکٹ جج بننا یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ دبنگ ہوتے ہیں، ان کے اندر حریت پسندی ہوتی ہے، یہ آزاد ہوتے ہیں، یہ ایک بورڈ سٹیپ لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں، عام جو پروموٹیے ہوتے ہیں نا، چند ایک ہوں گے بیچارے جو بورڈ سٹیپ لیں گے، لیکن روٹین کے اندر جو ایک مجموعی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو نوکر شاہی ہوتی ہے، بیوروکریسی، اس کے اندر غلامانہ سوچ ہوتی ہے۔ یہ نیچے سے اوپر تک یس سر کی تکرار کر کے یس سر یس سر یس سر یس سر کر کے اوپر آئے ہوتے ہیں۔ تو جو اس غلامانہ
دائرے اور سوچ سے آتے ہوئے پروموٹ ہو کے اوپر آئے ہوتے ہیں نا، ان سے آپ توقعات زیادہ وابستہ نہیں کر سکتے. میں ایک مجموعی بات کر رہا ہوں، فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں. بار بار میں اس کی کیا کہتے ہیں وضاحت کر رہا ہوں. کسی فرد کی الگ بات ہوتی ہے، مجموعی ایک بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیے گا. فرد کوئی پروموٹی اچھا نکلا ہے اور جو پروموٹیا نہیں ہے ڈائریکٹ بنا ہے وہ غلط نکلا ہے، یہ ہو سکتا ہے. یہ دبنگ ہوتے ہیں، یہ بولڈ سٹیپ لیتے ہیں. ان کے اندر غلامانہ سوچ، عام بیوروکریسی کے حوالے سے ان کو اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو عام بیوروکریسی بہت بڑا سیکرٹری اور چیف سیکرٹری بھی ہو، کوئی بھی ہو نا، یہ خاص نوکر شاہی کی سوچ ہوتی ہے، ٹپیکل سوچ. یہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، غلامانہ سوچ کے حامل ہوتے ہیں. جبکہ یہ جو وکلاء کا طبقہ ہے نا، جو ڈائریکٹ ججز بن رہے ہوتے ہیں، یہ دبنگ سوچ کے مالک ہوتے ہیں اکثر اوقات. مجموعی طور پر یہ بولڈ سٹیپ لے بھی لیتے ہیں، بولڈ سٹیپ برداشت بھی کرتے ہیں، اور ہم جیسے ناکارہ لوگوں کی بولڈ تقریریں برداشت بھی کرتے ہیں. میں آپ کو صاف بتا دوں، یہ میرا ہر روز کا مشاہدہ ہے، نہیں تو کم سے کم ہر ہفتے کا تو مشاہدہ ہے جناب. مجھے ایک بہت بڑی ذمہ دار شخصیت نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ ادارے کو بھی کریڈٹ دیں کہ وہ آپ کی تقریروں کو برداشت کرتا ہے. اور یہ اس طرح کی تقریروں کو، بیانات کو برداشت کرنا، خدا کی قسم نوکر شاہی دوبارہ بھی جنم لے تو وہ نہیں کر سکتی. یہ صرف دبنگ لوگ برداشت کر سکتے ہیں. جو دبنگ ہوتے ہیں وہ دبنگ سوچ کو برداشت کرتے ہیں. تو یہ کریڈٹ بہرحال دینا چاہیے اس ادارے کے لوگوں کو جو دبنگ سوچ کے مالک ہوتے ہیں نوکر شاہی کے مقابلے میں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.